باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی پنجابی گلوکار ہے سدھو موسے والا، وہ بھارت کی راہ ایجنسی نے جو ہے قتل کر دیا ہے۔ وہ خالصتان تحریک کا کوئی ممبر تھا، سرگرم جو ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مریم نواز صاحبہ کی بھی بڑی کردار کشی اور نقل اتاری جا رہی ہے۔ الزام بھی ہیں کہ 19 کالیں بمبئی میں کر دیں، انڈیا میں کر دیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کے جتنے بزرگ سیاستدان تھے جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہر ایک کی بیٹی کا قاتل اور دشمن ہے۔ یہ گانے ہیں سدھو موسے والا تو مر گیا، کوڑی پنجامن دل چرا کے لے گئی، اور اس کے علاوہ کوڑی شہر لاہور دی، اور پھر ایک اور سفید کوڑی جو ہے نا، وہ واگا بارڈر کے پردے سکھ ناچ رہے ہیں، اور وہ سفید لباس میں کوڑی ناچ رہی ہے۔ وہ واگا بارڈر کے اس طرف ہے، اور واگا بارڈر کے اس طرف جو ہے ڈیفنس لاہور سے سفید کار سفید لباس میں کوڑی جاتی ہے گجرا والا، تو عابد علی اور شفقت علی رات کے 3 بجے اس کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ موٹر وے ذاتی واقعہ، اور سیف بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ نظر اکثر آتا بھی ہے، جیسے سیف علی کی کرینہ کپور سے شادی ہوئی، سیف بھی علی بھی ہے، یحییٰ خان بنا یحییٰ خان ہے وہ۔ بہرحال عرب و عجم میں جو جنگ چل رہی ہے، یہ وہی ہے کہ جب مدینہ کے گرد 10,000 کا کفار کا لشکر نے گھیرا ڈالا اور مسلمانوں کو محصور کیا، تو مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ تو آج بھی جو جنگ پوری زمین پہ ہو رہی ہے، وہ شیطانی کی 10 نمبر تھیوری ہے، اور وہ مدینہ کے خلاف جو ہے سارے جنگی سامان اور جنگی حربے ہیں۔ شیطانی حربے بولیں، جنگی حربے تو نہ بولیں۔ اور اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس آندھی کی طرح نیست و نابود کرے گا، اور مدینہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی دن سے یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پر خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو کافی خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ میں ان خبروں کو عام سا لے رہا تھا کہ ایسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ تو بڑی بھاری پارٹی کا آدمی ہے عمران خان جو ہے۔ لیکن جب یہ سدھو موسے والا قتل کیا راہ نے، پنجابی گلوکار انڈیا کے مشرقی انڈیا والے پنجاب میں، تو اس وقت سے پتہ چلتا ہے کہ سدھو موسے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں کی طرف عمران خان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور فرانس میں شادی میں نے دیکھی تھی۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سدھو ایک کرکٹ کا کھلاڑی بھی تھا جو عمران خان کا دوست تھا، اس کی تقریب حلف برداری میں آنا چاہتا تھا، آیا یا نہیں آیا۔ اور یہ سدھو موسے والا جو ہے یہ گلوکار ہے، تو عمران خان کی زندگی کو خطرہ اگر ہے تو راہ کی طرف سے ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعی اس خبر میں کچھ وزن بھی ہے۔ اور دوسرا، اسی راہ نے جو ہے یہودیوں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ تاج محل ہوٹل بمبئی میں عبادت کر رہے تھے۔ 2007 کی بات ہے یا 11 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے، 26 نومبر کو دھماکہ کیا، اور کافی عبادت گزار یہودیوں کے جو ہے مر گئے۔ اور اگر یہ سدھو موسے والا راہ نے قتل کیا ہے، جیسے کہ خبروں میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ دھماکہ بھی راہ نے کروایا بمبئی والا جو ہے، اور الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا جال صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، وہ شیطانی نیٹ ورک سے مل کر جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی ان کا جال ہے۔ ایک عیسائی لڑکی یورپ کی بہت بڑی جو ہے، وہ شیطانی غلامی میں جکڑی شادی کے نام پہ ایک ہندو عرب پتی کے ساتھ، اور سکھ بھی جو ہے یہ عمران خان جیسے جمامہ خان سے شادی ہوئی، یہ بھی موسے والا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شیطانی عزائم رکھتے ہیں۔ کوئی ایک مردود جال ہے جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کرواتا، اللہ کو ابا بناتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اماں بناتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، ان کے آپس میں شادی کرواتا ہے۔ اصل
شیطانی عزائم یہ ہیں سدھو موسے والے کے پیچھے راکے جو ہیں، اور شیطانی جال جس سے گٹھ جوڑ رکھا ہوا رانے جو ہیں، وہ پاکستان کے دشمن بعد میں ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن بعد میں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے دشمن بعد میں ہے۔ پہلے وہ شیطانی جال سے مل کر اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سر عام وہ دشمن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تو یہی مشہور ہے کہ اسرائیل یہودی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ، تو مسلمانوں کا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دشمن ہیں، اور اس لیے آئے دن توہین کے واقعات آتے ہیں، گستاخی کے واقعات آتے ہیں۔ تو یہ سدھو موسے والے کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ ایک اور فوٹو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انڈیا میں ایک عورت جو ہے وہ کتے کے ساتھ بری حالت میں ہے، اور کتا کتی کی طرح بری حالت میں ہے، بلکہ میں کلیئر کر دوں، اور وہ لوگ مجمع دیکھ رہے ہیں، اور پھر فوٹو بھی اسے کھینچ رہے، 2-4 بندے آگے بڑھ کر جو ہیں، کوئی چھپ کر نہیں، پردے میں نہیں، کوئی لک لکا کر نہیں، تو سر عام ایسی فاش حرکت جو ہے ہندوستان کی غیر انسانی تہذیب کا جو ہے نا سرکش طوفان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی طوفان کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان پر بھی حملہ آور ہے۔ یہ جو شبنم کو انہوں نے پھانسی دی 70 سال میں انڈیا میں، یہ پھانسی کا یہی معاملہ ہے۔ ایک نور جہاں تھی، ایک عشرت جہاں تھی گجرات انڈیا میں، وہ معاملہ بھی یہی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں جو یہ جماعت اسلامی کو خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد سے پھانسیاں دلواتے ہیں، حالانکہ جماعت اسلامی ایک طاقتور جماعت ہے ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، یہ اپنی مرضی سے پھانسیاں دلواتا ہے شیطانی جال جماعت اسلامی کو، کہ 10 نمبر اور 9 نمبر کے آپس میں کتا کتی والی بری حالت جو ہے، اور یہ بڑی قابل مذمت بات ہے۔ ورنہ بیچارہ بنگلہ دیش کی ضرورت کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے بندوں کو پھانسیاں دے دے۔ جماعت اسلامی ہندوستان میں طاقتور حیثیت رکھتی ہے، پاکستان میں طاقتور حیثیت رکھتی ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی طاقتور حیثیت ہے، وہاں پہ مقصد کچھ ایسا بھی ہے۔ اور پشاور میں مشرف کی پھانسی بھی کچھ ایسی ہی ہے جیسے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی لیڈروں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ مشرف جو ہے وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے بغیر کچھ نہیں کرتا، جو اس کو ایجنسی بولتی تھی، ادارہ بولتا تھا، وہی وہ کرتا تھا، جو اپنی پارلیمنٹ بولتی تھی۔ اور اگر اس کو پھانسی پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے تو اس نے MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور جو ہے ISI کو پھانسی دی ہے، مشرف کی ذات کو پھانسی نہیں دی، کہ مشرف کی ذات دوران صدر ذاتی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کلیئر بات ہے یہ۔ اور آج بھی وہ ISI کا امریکہ میں، یورپ میں دفاع کرتا ہے۔ وہ تو بندہ منافقت سے بھی دفاع کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ منافقت تھی نہیں۔ حکومت کے دوران جو اس نے کام کیا، جو اس کو ادارے نے بولا، اس نے وہی کام کیا ہے، اپنی ذاتی خواہش اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کی ذات کو پشاور ہائی کورٹ میں پھانسی نہیں ہوئی، ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کو پھانسی ہوئی ہے، ہماری فوج کے ادارے کو پھانسی ہوئی ہے۔ اور یہی پھانسیاں جماعت اسلامی کے لیڈروں کو بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد دیتی ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ضیاء الحق جو تھا وہ بہت سے گروہ اس کو اپنا لیڈر پیر مان کر جو ہے پروموٹ کریں، اس کے نام پہ کام چلا رہے ہیں۔ ایوب خان بھی پورے ملک کے اندر اپنے ایک جال رکھتا ہے، ان کے کوئی نیٹ ورکوں سے عالمی طور پر تعلقات، ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاورفل لوگ تھے۔ لیکن مشرف کی جو طاقت تھی وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی حد تک ہی تھی، اپنے ملک کی طاقت کے برابر ہی اس کی طاقت تھی۔ اس کا کوئی عالمی نیٹ ورک فریفتہ عاشق نہیں تھا، یا اس کو پروموٹ کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہی حد تک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، اور پاکستانی فوج اور عوام کو سلامت رکھے۔ ایک معاملہ اس میں کچھ اور بھی آتا ہے کہ مجیب الرحمان شامی جو ہمارا کسی نمایاں اخبار کا یا کسی اور اخبار کا ہے، وہ امریکی ریڈیو سے وہ انٹرویو دے رہا ہے، اور بڑا کھا جانے والے انداز میں کہتے ہیں فوج میں BA نہیں ہوتی، فوج میں BA کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ یہ بات ظاہری طور پر تو ایک عام سی لگتی ہے، لیکن جو اتنے سخت انداز میں جو 22 کور کمانڈروں کو وہ کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
وہ جو 93 فوجی ہمارے 1000 فوجی ہمارے سرنڈر ہوئے تھے بنگلہ دیش کے محاذ پر، اور 94 اس کے بعد آتا ہے، تو عالمی شیطانی نیٹ ورک کا یہ کلیہ ہے کہ بھی فوج میں بی اے نہیں، تو اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 93 نیازی فوج ہے، یہ مکمل اس کے چاروں پاسے اس کے محفوظ نہیں ہیں، 3 پاسے تک یہ نیازی ہے اور چوتھا پاسہ جو ہے فوج شیطانی جال کے قبضے میں ہے۔ یہ مطلب بنتا ہے بھی فوج میں بی اے نہیں ہوتی، اور فوج میں کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں ہے، فوج میں بی اے ہوتی نہیں ہے، فوج میں بی اے وہ زور تو یہ کہہ تو یہ نہیں سامنے پیچھے جو شیطانی نظر نہ آنے والا ان کا ایجنڈا ہے، 3 پاسے فوج کے ہیں اور چوتھے پر ہمارا قبضہ، اور ہم نے فوج کو جھگڑا ہوا ہے۔ یہی بات ہماری پارلیمنٹ کی ہے کہ جب مشرف آیا تھا تو پارلیمنٹ میں بی اے کی ڈگری لازمی کی گئی، لوگوں نے بڑی جعلی ڈگریاں بنا کر اسمبلی کی ممبرشپ لی ہے، تو وہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ والوں میں بھی جو ہے نا بی اے نہیں ہوتی، ہماری جمہوری حکومتیں بھی جو ہیں، ہماری پارلیمنٹ بھی بی اے سے محروم ہے، اور 3 حصے ان کے ہیں اور چوتھے حصے پہ شیطان کا قبضہ ہے، اور اس کے ذریعے وہ ان کو ڈاگ بن کر، شیطانی کتا بن کر جو ہے جکڑتا ہے فوج کو اور پارلیمنٹ کو۔ تو ہماری جمہوریت پر بھی حملہ ہے، ہماری فوج پر بھی حملہ ہے، ان عوام پر بھی حملہ ہے اور فوج پر بھی حملہ ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، فوج میں بی اے نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں بی اے کی ڈگری لازمی کرو بھائی، اور چھڈو بی اے کی ڈگری میں ایویں جاواں گے پارلیمنٹ دے وچ۔ اور ہمارے فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ مولانا ڈیزل جو کہتے ہیں، ڈیزل تو ہے لیکن وہ بی اے نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ ظلم ہے کہ ڈیزل کی جو شیطانی تھیوری بھی یہی ہے کہ بھی فوج میں بی اے نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں بی اے نہیں ہوتی۔ تو بحیثیت قوم ہر مسلمان پر حملہ، بھلے وہ وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے۔ آج کل یہ بہت خوشحال ہے کہ جی 5 بندے ایسے بد نصیب ہیں، عورتیں اور بندے، گلوکار یا ایکٹریس یا کوئی، جو پیسے کی خاطر کافر ہو گئے، پھر جی اور یہ بھی بڑا دورہ چڑھتا ہے لوگوں کو کہ جرمنی کی عورت مسلمان ہو گئی، تو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ لوگ سجدے میں گر کے مسلمانوں کا اذان سن کر جو ہے، برطانیہ میں کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، تائیوان کی یا کوریا کی لڑکی مسلمان ہو گئی، ایسی باتیں بھی بہت آتی ہیں۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے نا، جس میں یہ تھا، جب یہ معاہدہ ہوا نا صلح حدیبیہ کا، ایک تو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں مکہ جاتا ہی نہیں ہوں، اور کفار کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ مکہ میں رہیں، ہم واپس مدینہ جاتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، خون خرابہ نہیں چاہتے ہم۔ اور دوسرا یہ کیا کہ اگر کوئی مدینہ سے مسلمان کافر ہو کر مکہ والے کافروں کے پاس آ گیا تو اس کو واپس نہیں کریں گے، وہ آپ کا ہو گیا، وہ کافر ہی ہے، ہمیں اس مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مکہ آ گیا، یعنی مدینہ آ گیا، ہم اس مسلمان کو واپس کر دیں گے اور وہ بندہ آپ کا ہی ہوگا، یعنی آپ کا بندہ کوئی زبردستی ہم لیں گے نہیں، اور ہمارا اگر چلا گیا تو اس کو ہم زبردستی واپس بلائیں گے نہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ میں ایک شک تھی جس پر آج بھی مسلمان سوچتا رہ جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کھلی چھوٹ کافروں کیوں دی گئی، کہ ہمارا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا اور کافروں سے مل گیا تو ہمیں اس سے واپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہی رہے، اور کافر کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں میں آ گیا تو ہمیں ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم واپس کر دیں گے۔ تو صلح حدیبیہ کا سارے مسلمان اس شک کو پڑھتے ہیں، اس معاہدے کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایئرپورٹوں پر جو مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان جو کافر ہو رہے ہیں، یہ سب شیطانی جال کی چالیں ہیں، اور اسلام سے ایسے نیٹ ورک دور دفع اور پھٹکارے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام اللہ کا لاریب دین ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا حصہ مکمل کریں گے، کیونکہ ویڈیو بڑی طویل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے صدقے پوری زمین پر محفوظ رکھے، الہی آمین۔